السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خوش ہیں، آباد ہیں اور دعاؤں میں یاد کرتے ہیں، اور آف کورس ایپیسوڈس کا ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ اتنے مزے کے ایپیسوڈز، اتنا زیادہ سسپینس، مائی گاڈ۔ تو چلیے پڑھ لیتے ہیں عشق میں بسمل ایپیسوڈ 141 پارٹ 2۔ وہ دونوں اس جادوئی لمس کے سحر میں ایک دوسرے کے دکھ اور مسیحائی میں اس طرح کھوئے ہوئے تھے کہ اگر کوئی انہیں نہ ٹوکتا تو شاید ایک پورا زمانہ ایسے ہی خاموشی سے گزر جاتا۔ لیکن افسوس کہ اس ظالم دنیا میں وہ صرف دو ہی لوگ نہیں تھے جو ایسے سکون سے اپنا زمانہ نکال دیتے، بلکہ اور بھی بہت سے مکر و فریب سے بھرے لوگ تھے ان کے ساتھ جڑے ہوئے، جو انہیں کبھی بھی اس طرح سکون سے ایک ساتھ نہیں رہنے دیتے تھے، ان کی خوشیوں کے دشمن بنے بیٹھے تھے۔ ابھی وہ ایک دوسرے کو محسوس کر ہی رہے تھے کہ اچانک باہر سے کمرے کے بھاری دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی، اور اس دستک کی آواز سن کر جیسے پلک کا سحر ٹوٹا اور وہ ایک جھٹکے سے اس خیالی جہان سے حقیقی دنیا میں واپس آئی۔ اس نے تڑپ کر سامنے دیکھا اور بولی، دیان، آپ کو یہ کیا ہوا ہے؟ یہ لوہے کی زنجیریں آپ کو کیوں باندھی ہیں؟ آپ کو اس حالت میں کس نے پہنچایا ہے؟ یہ سب کس نے کیا ہے آپ کے ساتھ؟ پلک کے آنسو ایک بار پھر سے سیلاب کی طرح جاری ہو چکے تھے۔ اس بار اس کے رونے کی اصل وجہ خود اس کے اپنے خان کی یہ دل روز حالت تھی۔ آخر شیر جیسا دیان خان ایسے کیوں تھا؟ وہ یہ سب برداشت نہ کر پائی تھی، پھر سے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اگر پلک کے لیے دنیا والوں کی طرف سے دیے گئے اپنے ذاتی زخم سہنا اب مشکل تھا، تو اس قید خانے میں اپنے جگر گوشے، اپنے دیان خان کے یہ خون آلود زخم سہنا اس کے لیے اس سے بھی 1000 گنا زیادہ مشکل تھا۔ اس کی روح تڑپ رہی تھی، وہ اب اس کے وجود سے لگ کر بری طرح رو رہی تھی، اور اس کے یہ گرم گرم آنسو دیان خان کے ننگے سینے پر جیسے پگھلا ہوا کوئلہ بن کر گر رہے تھے۔ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا لاچار انسان اسے اپنے ہاتھوں سے چپ تو نہیں کروا سکتا تھا، لیکن اندر سے بری طرح تڑپ وہ بھی گیا تھا۔ اس معصوم عورت کا یہ بلک بلک کر رونا دیان خان سے نہ تو کل ماضی کے ہوش و حواس میں برداشت تھا، اور نہ ہی آج اس پاگل پن اور بے ہوشی کے عالم میں سہا جا رہا تھا۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ دیان خان کے اس بندھے ہوئے لاچار ہاتھوں میں ایک عجیب و غریب معمولی اور زندگی سے بھرپور حرارت محسوس کرتے ہوئے پلک نے تڑپ کر اپنی روایتی نظریں اٹھائیں اور سیدھا دیان خان کی پیاسی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی اس گہری لاچاری اور چپ کرانے کی التجا کو دیکھ کر پلک کو اور زیادہ زور سے رونا آ رہا تھا۔ اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ وہ اپنی تڑپتی آنکھوں سے اسے رونے سے روکنا چاہتا تھا، التجا کر رہا تھا کہ مت رو۔ پلک نے تڑپ کر اپنے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے اور اپنے کانپتے ہوئے لب عقیدت اور دیوانگی سے دیان خان کے ان زخمی ہاتھوں پر رکھ گئی۔ وہ اس عشق کے جنون میں اس کے ہاتھوں کے اس خون آلود زخموں کو پاگلوں کی طرح چوم رہی تھی، اپنے ہونٹوں سے اس کا درد سمیٹ رہی تھی۔ پلک کے اس پاکیزہ لمس کے چھوتے ہی ایک انوکھا، اچھوتا اور بالکل نئی زندگی سے بھرا ہوا احساس دیان خان کی سرد رگوں میں بجلی بن کر دوڑنے لگا۔ اسے اندر ہی اندر شدت سے لگ رہا تھا کہ یہ لمس، یہ احساس بہت پرانا ہے۔
وہ اس پاکیزہ عورت کو پہلے بھی کئی بار چھو چکا ہے، بلکہ وہ سچ مچ اسی کے وجود کا ایک حصہ ہے جو اب اتنے سالوں بعد دوبارہ اس کے ساتھ جڑ رہا ہے۔ اس کی روح مکمل ہو رہی ہے۔ دیان خان ساخت پڑا بس اس سحر انگیز اور پرسکون فیلنگ کو اپنے پورے اندرون میں محسوس کر رہا تھا کہ تبھی اچانک خاموشی کو چیرتی ہوئی پلک کے پاس رکھی فون کی گھنٹی بجی۔ یہ موبائل فون بھی پلک کو زرمینہ نے بڑی حفاظت سے اپنے پاس رکھنے کے لیے دیا تھا کہ اسے اب سے ہر وقت اپنے پاس رکھنا۔ پلک نے کانپتے ہاتھوں سے جلدی سے وہ فون اٹھا کر اپنے کان سے لگایا تو دوسری طرف کوئی اور نہیں بلکہ مرجان بخاری تھا، جس کی آواز میں شدید گھبراہٹ اور سسپنس تھا۔ مرجان نے ہانپتے ہوئے جلدی سے کہا، پلک میری بہن، ابھی مجھ سے کوئی سوال مت کرنا، کچھ مت پوچھنا، اور فوراً اسی وقت وہاں سے نکلو اور زری کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے غائب ہو جاؤ، اور میری بات کان کھول کر سن لو۔ فی الحال اس حویلی میں کسی سے بھی کوئی بھی ذکر مت کرنا۔ دیان کا بھی جو کہہ رہا ہوں صرف اور صرف وہی کرو، بس نکلو بھی وہاں سے۔ دیان خان بہت ہی جلد بالکل ٹھیک ہو کر آپ کے ساتھ ہوگا گڑیا میری جان، ابھی نکلو یہاں سے، کوئی بھی سوال جواب کیے بغیر فوراً باہر آؤ۔ مرجان بخاری کی یہ خوفناک بات سن کر پلک جیسے ہی جانے کے لیے بیڈ سے پیچھے ہٹی اور اٹھی تو سامنے زنجیروں میں جکڑے دیان خان نے فوراً اتنی تڑپ اور وحشت اور بے بسی سے اسے دیکھا جیسے وہ اپنی ان پیاسی آنکھوں سے پوچھ رہا ہو کہ تم مجھے یوں تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو اور کیوں جا رہی ہو۔ پلک کا دل پھٹ گیا، وہ تڑپ کر بولی، بھائی۔ مرجان بخاری نے دوسری طرف سے پھر جلدی سے اس کی بات کاٹ کر تڑپتے ہوئے بولا، نہیں پلک، ابھی کچھ نہیں، ہم ہر قیمت پر کل تک کا انتظار کرنا ہوگا، ابھی بس جاؤ یہاں سے گڑیا، ورنہ اگر اس وقت ان ظالموں میں سے کوئی بھی وہاں کمرے میں آ گیا تو ہمارا سارا کا سارا پلان تو خراب ہوگا ہی، ساتھ میں تم ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں دوبارہ کبھی بھی دیان سے مل بھی نہیں پاؤ گی اور اسے یہاں سے غائب کر دیں گے۔ یہ سن کر پلک نے کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ اپنا گہرا گھونگھٹ آگے اڑا اور اپنے آنسو چھپاتی ہوئی جیسے ہی واپس باہر جانے کے لیے پلٹنے لگی تو پیچھے بیڈ سے دیان خان کی ایک حد درجہ وزنی تڑپتی ہوئی اور زوردار آواز پورے کمرے میں سناٹے کو چیرتی ہوئی گونجی، لڑکی مت جاؤ مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر، تم کہاں جا رہی ہو، مت جاؤ۔ پلک نے تڑپ کر مڑ کر اپنے اس زنجیروں میں بندے خان کو دیکھا، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پاتی ہوئی بھری ہوئی دھیمی آواز میں بولی، آپ آرام کریں، اپنی آنکھیں بند کر کے بالکل سکون سے آرام کریں، میں بہت جلد سے پھر سے واپس آتی ہوں آپ کے پاس۔ اب اس بدترین ذہنی حالت میں باقی کوئی بات دیان خان کے پلے پڑی یا نہیں، وہ کچھ سمجھ پایا یا نہیں،
بس یہ ایک آخری جملہ اسے اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ اس گڑیا نے اسے آرام کرنے کا حکم دیا ہے، اسے اب آرام کرنا ہے۔ اور جیسے ہی یہ معصوم سوچ اس کے الجھے ہوئے ذہن میں آئی تو وہ دیان خان کی وحشی اور جاگی ہوئی آنکھیں دھیرے دھیرے خود بخود بند ہونے لگیں۔ اس پر ایک گہرا سکون طاری ہونے لگا اور وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ خوبصورت اور مہکتے ہوئے پھولوں سے سجے اس شاہانہ جھولے پر جلوہ فروز روایتی روز و برق لباس میں ملبوس زرینہ خان اس وقت کسی عظیم اور پر شکوہ ریاست کی ملکہ یا شہزادی لگ رہی تھی۔ شادی حال اور حویلی کے صحن میں موجود ہر چھوٹے بڑے شخص کی زبان پر اس وقت بس زرینہ کے ہی حسن کا چرچا تھا۔ ہر کوئی اس کے روپ کی تعریفیں کر رہا تھا۔ اتنی حد درجہ خوبصورت، دلکش اور سحر انگیز دلہن اس وقت سب کی زبانوں پر رقص تھی۔ ہر کوئی جیسے اس کے سحر میں جکڑا ہوا تھا۔ دوسری طرف پریشیں جو ماضی کے تلخ زخموں اور ستم کی وجہ سے اس ظالم حویلی میں دوبارہ کبھی بھی قدم نہ رکھنے کی پکی قسم کھا چکی تھی، لیکن اب اپنے لاڈلے دیور کی شادی کے لیے اس اہم موقع پر سب رشتوں کا مان رکھتے ہوئے پھر سے اسی خوفناک حویلی میں موجود تھی جہاں اس کا ماضی دفن تھا۔ حویلی کی ان سنگلاخ دیواروں کے بیچ قدم رکھتے ہی پریشی کو پرانی دردناک اور لرزہ خیز یادوں نے ہر ایک طرف سے بری طرح گھیر لیا، جیسے ماضی کے بھوت اس کا تعاقب کر رہے ہوں۔ ان یادوں کے ہولناک ہجوم کی وجہ سے اچانک اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہاں تقریب ختم ہونے اور سب مہمانوں کے چلے جانے کے بعد بھی اس کی طبیعت ذرا برابر سستی یا بہتری نہیں آئی تھی۔ جس بدترین وجہ سے اسے مجبوراً رات کے اس پہر اسی حویلی کے ایک بند کمرے میں ہی رکنا پڑا اور وہاں سے نہ جا سکی۔ پریشا اس وقت حویلی کے اس الگ تھلگ کمرے میں اکیلی بیڈ پر لیٹی آرام کر رہی تھی، مگر اس کی مظلوم آنکھوں سے پرانے دکھوں کے آنسو تھے کہ کسی صورت رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس کی ہچکی بند چکی تھی۔ وہ تڑپ کر سوچ رہی تھی کہ کیا کیا حسین خواب تھے اس کے زندگی کو لے کر، کتنی معصوم امنگیں تھیں اس کی جنہیں کسی بے رحم انجان شخص نے ایک ہی پل میں پاش پاش کر کے توڑ دیا تھا، اور سب کچھ کھو کر مسز شاہ بن گئی تھی۔ جانے وہ اسی طرح تنہائی میں سسکتی ہوئی کتنی دیر تک زاروں قطار روتی رہی۔ جب اچانک کمرے کا بھاری دروازہ ایک دھیمی گونج کے ساتھ کھلا اور روحان بخاری تیزی سے اندر داخل ہو، وہ روحان بخاری جو اپنی اس نازک بیوی کے بغیر، اپنی اس محبت کے بغیر زندگی کا ایک پل بھی اکیلا نہیں گزار سکتا تھا، جس کی سانسیں ہی پریشے کے دم سے جڑی تھیں۔ اپنے سامنے پریشی کو یوں روتا دیکھ کر روحان کا دل دہل گیا۔ اس نے اندر آتے ہی تڑپ کر دنیا جہان سے بے پرواہ ہو کر پریشے کو اپنی مضبوط اور گرم باہوں میں بھر لیا، اسے اپنے سینے سے سختی سے لگا لیا۔ کیا ہوا میری جان؟ روحان
نے اس کی آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے حد درجہ تڑپ اور والہانہ محبت اور تشویش سے بھرپور لہجے میں پوچھا، اور اس کا یہ مچلتا ہوا انداز پریشے کے سارے دکھوں پر مرہم رکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ کہانی جاری ہے۔ کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کہاں سے سچ ناولز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو کون سا ایپیسوڈ سب سے زیادہ اچھا لگا۔ اللہ حافظ۔